السلام علیکم دوستوں، ساس بہو کا جھگڑا منٹوں میں کیسے ختم ہو جاتا ہے، آج ہم اس پہ کچھ بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اس کی جڑ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جڑ میں کیا ہے، روٹ لیول پہ جا کے دیکھنا چاہیے تاکہ وہ مسئلے کا حل ہو سکے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں اس میں چند چیزیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ مثلا یہ کہ لڑکی جب گھر سے رخصت ہوتی ہے تو اس کو کچھ منفی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ تم جب وہاں جاؤ گی تو ایسا ایسا تمہیں دیکھنا پڑے گا، اور ایسے ایسے تمہارے ساس کا رویہ ہوگا، نندوں کا رویہ ایسا ہوگا۔ یہ پہلے سے ایک منفی اس کے ذہن میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں اور بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ تمہارے یعنی تانے بھی دی جاتے ہیں کہ اب وہاں جاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ یہ منفی سوچ دے کے لڑکی کو رخصت نہیں کرنا چاہیے۔ اور رخصت ہونے کے بعد بھی لڑکی سے مائیں جو ہے نا، خاص طور پہ وہ رابطے میں رہتی ہیں، سن رکھنا چاہتی ہیں، معلومات کرتی ہیں، مشورے دیتی ہیں، انوالو ہوتی ہیں، مداخلت کرتی ہیں۔ اس سے جو معاملات بگڑتے ہیں، جب ایک لڑکی کو رخصت کر دیا تو اس کو انکریج کریں کہ تم نے اپنے مسائل وہاں خود حل کرنے ہیں، تمہاری اچھائیاں، تمہاری برائیاں، تمہارے معاملات تمہارے ساتھ ہیں، تم نے ہی اس کو فیس کرنا ہے، پلٹ کے تم نے نہیں دیکھنا۔ یہ ایک لڑکی کو اعتماد ملتا ہے اس سے، اور مثبت انداز میں وہ خیالت اور لے کے جاتی ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جس وہ لڑکی جو بہو بن رہی ہے اس سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو ساس ہے، وہ عورت جو اس کے شوہر کی ماں ہے، دراصل اس کے مزاج کو سمجھے۔ دیکھیں، جب وہ ایک عورت ہے جس نے اپنے بچے کو 25 30 40 سال پال کے بڑا کیا ہے، وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو عدم تحفظ کے شکار نہیں۔ وہ دیکھتی ہے کہ جب ایک جس کو میں نے پالا پوسا یہ نئی لڑکی آئی اور اس کو جو ہے نا قبضہ نہ کر لے یا بتکا نہ دے، یا وہ یہ تحفظات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ اس کا گھر ایک تحفظ ہوتا ہے، وہ ایک روایت چلی آ رہی تھی، اس نے کھانا پکانے کی روایت، جاگنے کی، سونے کی اور اٹھنے بیٹھنے کی، وہ ایک روایت جو اس نے ایک برس سے وہ اس کو بھگتا ہوتا ہے، وہ اس کی ایک ہیبٹ بن جاتی ہے اس عورت کی، اور اس سے خاتون وہ جو ہے نا اس سے ہٹنا اس کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا وہ اس کی ایک نیچرل اس کی ایک اجارہ داری ہے، ظاہر ہے، اور اس کو شیک نہیں ہونے دے گی، لہذا اس کو حکمت سے ٹیکل کرنا بہت ضروری ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ جو وہ بہو جب کسی جس گھر میں جا رہی ہے، ہاں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انا بھی بعض دفعہ آ جاتا ہے کسی ساس کا، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اپنے حکمت سے، طریقے سے، اپنی محبت سے وہ لڑکی جو ہے اس کو بہتر کر سکتی ہے۔ اب ادھر معاملہ جو ہے وہ بہو کا ہے۔ بہو کے لیے یہ ہے کہ جب وہ رخصت ہو کے گھر جاتی ہے تو آغاز میں اس کو جائزہ لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ماحول دیکھنا چاہیے، کیسا ماحول ہے، ساس کا مزاج کیسا ہے، بہو کا مزاج، اپنا سسر کا مزاج، نند کا مزاج، گھروں کا مزاج کیسا ہے، اس کا وہ جائزہ لے اور حکمت سے اس کو سیکھے، دیکھے، ان روایت کو سیکھے جو وہاں چلی آ رہی ہے، غور کرے، آبزرو کرے، اسے اب کاموں میں مشورہ کرے، اپنی ساس سے مشورہ کرے، اس کے قدم بقدم ملا کے چلائے، وہ اس سے ہر چیز میں رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اگر وہ اس کے ساتھ اگر کوئی رویہ ایسا ہو جاتا ہے، ساس کبھی غصے میں آ جائے، ساس نے کچھ بول دیا، تو اس کو درگزر کرے اور اس کو صبر سے کام لے۔ بعض دفعہ لڑکیاں یہ غلطی کر رہی ہوتی ہیں، میکے کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، میکے کے بارے میں شیخیاں بکھا رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا تھا، ہمارے یہاں تو اس کو بالکل بھول جائے۔ میکے کی باتیں جو ہے عام طور پہ پسند نہیں کی جاتی ہے سسرال میں، تو لہذا میکے کی بات کو بالکل آپ، بلکہ یہ ہمارے ہاں کئی لفظی آپ جو ہے وہ ڈکشنری سے نکال دے، ساس بھی نکال دے اور بہو بھی نکال دے۔ تو یہ چیز ہے کہ میکے کی شروع میں میکے جانے کی بات بھی ذرا سا کم کریں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے جیسے مسئلہ حل ہوتا جائے اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ شوہر کی بھی خدمت سے ساس کا دل جیتا جا سکتا ہے، اس کے سونے جاگنے کے وقت، اس کے دفتر جاتے ہوئے، دفتر سے آنے کے بعد اس نے اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے۔ یہ خدمت اس کی ساس کا دل جیتنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ ساس کی ڈانٹ ڈپٹ ہو، اس کی جو ہے تنقید ہو، اس کی جو ہے کوئی رویہ ایسا ہو جائے، کوئی ایٹیٹیوڈ ایسا ہو، تو اس پہ وہ صبر سے کام لے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ وقت لگتا ہے، لیکن اپنی ساس کا دل جیتنے کے لیے
عفو درگزر سے کام لے، صبر سے کام لے۔ زبان کا استعمال بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ اگر اس نے ساس نے کچھ بولا ہے تو اس کو سن لے، گڈ لسنر بنے۔ گڈ لسنر جو ہے کامیابی انسانی زندگی کی، باتیں سن کر جو ہے نا وہ سمجھ کے اس کا جواب دے، اور جہاں جواب دینا ضروری ہے وہاں دے، ورنہ عام طور پہ خاموشی اختیار کر لے۔ وہ خود بولنے والا انسان خود بھی اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں زیادہ بول گئی ہوں، غلط بول گئی، صحیح بول گئی ہوں۔ گڈ لسننگ جو ہے انسانی زندگی میں بہت سے مسائل حل بھی کر دیتا ہے۔ لہذا جواب دے دینا، پلٹ کے بات کرنا، زور سے بولنا، کسی طرح کا ٹیڑھا انداز اختیار کرنا، یہ ظاہر تعلقات کو جو ہے وہ خراب کرے گا۔ ساس ایک ماں کی طرح ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے، لہذا اس کو ماں سمجھ کے ڈیل کریں گے، ماں سمجھ کے اس سے بات کریں گے تو پھر وہ سوچنے کا زاویہ کچھ اور ہوگا۔ اور ماں جب انسان سمجھنے لگ جائے تو پھر وہ اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، وہ پھر اس کی ہر چیز کو سہ لیتا ہے انسان خوشی، اور وہ ماں بھی خوش ہوتی ہے۔ لہذا اپنی ساس کو آپ ماں سمجھیں گے تو بہت سے مسائل جو ہے ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ اسی طرح ساس کی بھی ذمہ داری ہے، ساس جس لڑکی کو آ رہی ہے وہ بھی اپنی اس کو بیٹی سمجھے، وہ اس کو بہو نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی غیر کے گھر سے آ رہی ہے، کہیں سے بھی آ رہی ہے، اپنے رشتہ دار سے آ رہی ہے، غیر سے آ رہی ہے، بھول جائے اس بات کو، اس کو بیٹی سمجھ کے ٹریٹ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کو وقت دے، سیکھنے کا وقت دے، موقع دے، اور وہ اس کی اگر کوئی خامیاں ہوتی ہیں اس میں کیڑا نہ نکالے، تنقید نہ کرے، بلکہ اس کو انکریج کرے۔ اس نے اگر کوئی کام خراب کر بھی دیا ہے تو اس کو حکمت سے بات کرے کہ بیٹا تم نے جو پرسوں کھانا بنایا تھا وہ بڑا زبردست تھا، اس سے وہ انکریج ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی اچھا کھانا بناتی ہے یا اچھا کام کرتی ہے تو اس کو انکریج کرنے سے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے سے، انسانی فطرت ہوتی ہے، جب اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، جب اس کی جو تعریف کی جاتی ہے تو وہ اور ڈیلیور کرتا ہے، اور انسان وہ جو کام کرتا ہے۔ جو اسی طرح جب اس کی تعریف کرے گی بہو کی تو بہو اور بڑھ کے اس کے لیے وہ کام کرے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ کیڑا نہ نکالے، بعض دفعہ کیڑا نکالنے کی عادت ہوتی ہے لوگوں میں، اس سے کیڑا نکالنے سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ وہ چڑھتا انسان اور کام نہیں کرے گا۔ اچھا، دوسروں کے سامنے ذکر نہ کریں، اصلاح اگر کرنی ہے تو حکمت سے، طریقے سے سمجھا دے اپنی بہو کو۔ دوسروں کے سامنے بات کرنے سے اس سے نقصان نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ اور پھر جن لوگوں کو ذکر کر رہے ہیں، دوسروں کے سامنے خرابی بیان کر رہے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا تو ہے ہی نہیں، بلکہ بہت سے لوگ خاندان میں، اطراف میں، محلے میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ساس کے بہو کے لیے، دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنی زبان کا استعمال بہت اہم ہے۔ زبان جو ہے نا یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزوں کی جس نے ضمانت دی اس نے جو ہے اللہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو اس میں سے ایک چیز زبان ہے۔ زبان سے ہی انسان کی بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں۔ زبان سے نکلا ہوا لفظ ایک ایسی تیر کی طرح ہے کہ جس طرح تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آتا، یہ الفاظ زبان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آتے۔ عقل مند جو ہے وہ سوچ کے بولتا ہے، بیوقوف جو ہے بول کر سوچتا ہے۔ تو لہذا اپنی زبان کا استعمال بہت ہی اہم ہے۔ بہت زیادہ بولنا، زور سے بولنا، چیخنا چلانا، یا کسی غلط انداز میں بات کرنا، طنز کرنا، یا یہ سب چیزیں نہ بہو کو زیب دیتا ہے، نہ کسی ساس کو زیب دینا چاہیے۔ یہ بہو اور ساس کے رشتے بہت مقدم رشتے ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ہماری زندگیوں میں، اس کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جو کہ برائیاں ہیں جو کہ تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ غیبت ہے، مثلاً یہ کہ چغلی ہے، مثلاً یہ کہ جستجو ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے وَلَا تَجَسُّسُوا، جستجو نہ کرو، بدگمانیاں کرنا، بدگمانیاں پال لیتے ہیں۔ اس بدگمانیاں کو پالنے کی وجہ سے حالانکہ ہوتا کچھ اور ہے، لیکن وہ بدگمانیاں پالنے سے جو ہے تعلقات پھر خراب ہونے لگتے ہیں۔ دلوں میں بدگمانیاں نہ پالیں۔ چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں جس سے انسانی تعلقات، رشتے ٹوٹتے ہیں، مضبوط نہیں ہوتے۔ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ یقیناً ان تمام عوامل کا اگر انسان خیال رکھے تو یہ ایک گھر نہیں گھر رہے گا، بلکہ گھر سے بڑھ کر جنت بنے گا، ورنہ یہ جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے ہمارے رشتوں کو۔ لہذا ان چیزوں پہ عمل کریں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ ساس بہو کا جھگڑا منٹوں میں کیسے کیوں ختم نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ بہت سی معلومات آپ کو انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔